فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، زینبیہ امام بارگاہ کی یہ چھٹی مجلس ہے، 6th مجلس اس محرم کی، اور انہی کلمات پہ مسلسل میں روز آپ سے معروضے کر رہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہیلپ صرف تیری چاہیے۔ اسی لیے میں مسلسل پہلے دن سے بول رہا کہ جب مدد مانگو تو معصومین کا واسطہ دے کے مانگو، ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو۔ جب دعا مانگو کسی نہ کسی معصوم کا واسطہ دو تو دعا جلدی قبول ہوتی۔ دعا پہ مسلسل آج 5 دن سے آپ سے بات کر رہا کہ دعا ایک شیلڈ ہے، دعا ایک سپر ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور دور ازا جس دور سے ہم گزر رہے یہ اتنے مخصوص ایام ہیں، اس مخصوص ایام میں بہترین اعمال میں دعا ہے کہ اگر انسان اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو پورا کروانا چاہتا ہے تو ان ایام میں، یہ جو ایام گزر رہے اس میں آپ کثرت سے دعا مانگیں، معصوم کا واسطہ دے کے، کربلا والوں کا واسطہ دے کے، اس لیے کہ دعا جب قبول ہوتی ان کے واسطے سے تو پھر دل کو ایک سکون بھی ملتا، اور دعائیں ہر زندگی کے ہر لمحے میں دعا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دعا سے دور ہوں۔ جس دن آپ دعا سے دور ہوں گے پریشانیوں میں گھر جائیں گے۔ اس لیے کہ بندگی کی معراج دعا ہے، اللہ سے رشتہ دعا سے بنتا ہے، امام سے رشتہ ہمارا دعا سے بنتا ہے۔ ہم جب پکارتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو جواب دیتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کافر کو نہیں دیتا، صرف مومن کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو آنسر کرتا ہوں، اور میں اپنے بندوں سے شیرک سے زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے زیادہ قریب میرے بندوں سے کوئی نہیں۔ جب وہ اتنا اوپنلی بول رہا ہر چیز کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور میں تم سے قریب ہوں، تو اب ہمارا بھی فرض یہی ہے کہ جتنا ہو سکے تم دعا مانگو۔ اس لیے کہ اگر دعا ہمارے پاس سے ہٹ جاتی خدا نہ خواستہ تو پھر کوئی لنک نہیں رہتا۔ یہاں تک کہا گیا کہ نماز کے بعد، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نماز کے بعد اگر آپ ویسے ہی اٹھ جائیں بغیر دعائیں مانگے، اس کی نماز قبول نہیں۔ حکم ہے کہ نماز کے فوراً بعد تم فوراً سجدے میں چلے جاؤ، جا کے 3 مرتبہ 5 مرتبہ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر اللہ بولو، اس کے بعد دعا مانگو، اور 7 مرتبہ سجدے میں جا کے نماز کے فوراً بعد۔ اس کا ایک نام ہے، 99 نیمز ہے اللہ کے، اس میں ایک ایسا نام ہے کہ جس سے اس کی یہ صفت ظاہر ہو رہی کہ وہ کیسے دیتا ہے۔
7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمانو یا رحیم بولو۔ یہ اللہ کا عجیب نام ہے کہ وہ رحم بھی کرتا اتنا، اور بے شک اللہ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا۔ کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ کے پاس صرف رحم ہے، اس کے پاس صرف کرم ہے، وہ صرف اپنے بندوں میں رحم کرتا ہے۔ اگر وہ رحم نہیں کرے نا، اس نے اپنی ذات کے اوپر، غور سے سنیں، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ اس کو ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا رحیم ہے کہ ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہم اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، کوئی عذاب نہیں آتا، میں اس کی نافرمانی کر رہا اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، یہ اس کا کرم ہے، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اور یہ وہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی، اگر تم صاحب استطاعت ہو اور تمہارا کوئی چھوٹا تم سے غلطی کرے تو فوراً سزا مت دو، اس لیے کہ اللہ بھی کبھی سزا نہیں دیتا فوراً۔ اگر وہ دینے لگے تو ہم تو ایک لمحہ بھی آگے نہ بڑھے، 24 گھنٹے میں 1000 گناہ ہو رہے، ہر وقت اگر ہم کو سزا ملنے لگے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک لمحہ زندگی کی نہیں گزر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ تم جب گناہ کرتے ہو، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو مت لکھو۔ کتنا کریم ہے، دیکھو یہ 2 جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، وہ آپ کا ہر مومنٹ لکھ رہے، آپ کی نیکی بھی لکھ رہے، آپ کا گناہ بھی لکھ رہے۔ تو جب خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ ابھی مت لکھو، شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ کتنا کرم، اس لیے بار بار قرآن میں کہہ رہا میں تواب و رحیم ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ جب بندہ آ کے مجھ سے سوری بولتا ہے تو میں ہمیشہ اس کی سوری کو قبول کرتا ہوں۔ دوستو، اسی لیے کل کی مجلس میں بھی میں نے بہت اسٹریس سے کہا تھا کہ 2 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کرو، ایک سوری، ایک تھینک یو۔ میں نے انگلش میں بولا معافی اور اس کا شکر، ہمیشہ ہر لمحہ شکر ادا کرنا، چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے اٹھتے، ہمیشہ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ نعمتوں کو بڑھانے کا مطلب یہاں تک ہوتا کہ کوئی نعمت آنے والی ہے اور میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو نعمت رک جاتا، کوئی بلیسنگ آنے والی ہے، میں نے اس کو سوری نہیں بولا تو وہ بلیسنگ رک جائے گی۔ جب تم سوری بولتے جاؤ گے اور شکر ادا کرتے، وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، ہم سے کیا چاہے گا؟ وہ خالق کائنات، ہمارا کریٹر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المشرقین والمغربین ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا ہونے کے بعد آپ بولتے ہیں نا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ کہ تو سب سے بڑا، تو اکبر ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب آپ بولتے ہیں تو وہ بھی یہی چاہ رہا کہ تمہارا بھی فرض ہے جو تمہارے چھوٹے ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف کرو، اس لیے کہ معافی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے پاس ہے اور معصومین کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لیکن افسوس آج ہمارے پاس معافی کی صفت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کو معافی نہیں کرتے۔ یاد رکھو زندگی میں بار بار پہلی مجلس سے بول رہا کہ جو زینبیہ امام بارگاہ میں بیٹھے صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میری مجلس لائیو جاری اور پوری دنیا سن رہی، میں سب کے لیے میسیج ہے کہ معافی کی صفت، سوری کی صفت ہم اپنے پاس پیدا کرنا، دوسروں کو فارگیو کرنا۔ فارگیونیس ہمارے پاس ہے، فارگیونیس یعنی لوگوں کو معاف کرنے کی صفت۔ جتنا تم معاف کرو گے اتنا تم کو اللہ معاف کرے گا۔ اسی لیے دعائے کمیل میں ایک جملہ امام علی نے، دعائے کمیل جو بڑی ریکمنڈڈ دعا ہے، ہر شب جمعہ پڑھنے کی دعا ہے، بڑی تاکید ہے دعا کی، اور وہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں، بلکہ وہ دعا کے جو کلمات ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، امام علی کے کلمات۔ امام علی نے دعا مانگی، ایکچولی یہ دعائے خضر ہے، نبی خضر کو علی نے دی تھی۔ اس کے بعد کمیل ابن زیاد
اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد. اگر آپ نجف اشرف جائیں تو مولا کے روضے کے بہت ہی قریب ایک بہت بڑا روضہ ہے کمیل ابن زیاد کا. کمیل ابن زیاد یہ امام علی کا وہ صحابی ہے کہ جس نے امام علی سے مانگا تھا. یہ کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی خاص چیز دیجئے جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں دی. تو امام علی نے کمیل ابن زیاد کو یہ دعا تعلیم دی تھی. یہ دعا امام علی کی دعا ہے لیکن امام مولا علی نے اس دعا کو کمیل ابن زیاد کو دی. علی اتنا کریم ہے، دعا دے کے اس دعا کا نام بھی کمیل کر دیا. آپ نے غور کیا؟ اب یہ دعا امام علی کی دعا نہیں کہلاتی، یہ دعا کہلاتی ہے کمیل کی. آج دنیا میں کمیل زندہ ہے دعا کمیل سے. اسی طرح کوئی ایسی چیز مانگو علی سے کہ امام تم کو دے دیا اور تمہارا نام ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. آج پوری دنیا میں جناب کمیل صرف زندہ ہے دعا کمیل سے. اتنے مشہور ہے کہ ملینز کی تعداد میں لوگ دعا کمیل پڑھتے ہیں. ان کا روضہ نجف اشرف میں مولا کے روضے کے بالکل قریب ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور جا کے کمیل سے مانگتے ہیں اور دعا کمیل پڑھتے ہیں. دعا میں امام علی نے آخر میں یہ جملہ کہا. بات فارگیونیس کی ہو رہی. کیا کہا؟ آپ مسجدوں میں دیکھیں جب اس جملے پہ پہنچتا ہے پڑھنے والا سارے لوگ اس کو دہراتے. آپ دعا کمیل کا ترجمہ پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، ترجمہ پڑھو. جو شب جمعہ پڑھنے کیا ٹرانسلیشن پڑھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ مولا نے کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اسی دعا میں امام علی نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ یا سری الرضا. سب دہراتے ہیں یا سری الرضا، یا سری الرضا. اس کے معنی کیا ہے؟ یا سری الرضا کے معنی ہے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. آپ سمجھے بات؟ اللہ کے لیے مولا علی بولے کہ سب سے جلدی اگر راضی ہوتا ہے کسی سے وہ اللہ راضی ہوتا ہے. ہم گناہ کریں مسلسل خدا نخواستہ گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد we just go and say sorry. ہم بولتے ہیں اللہ پلیز forgive me، مجھے معاف کر دے. وہ معاف کر دے. ایک لمحے میں معاف کرتا ہے، فریکشن آف سیکنڈ میں معاف کرتا ہے. اس کو وہ عجیب جملہ رسول کا کہ اللہ کا وہ بندے بہت پسند ہے جو گناہ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد کہا وہ بندے بھی بہت پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگ لیتے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. ہم کبھی بھی نہیں سوچتے یہ بات. ہم کسی کا اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں مثال کے طور پر میں معاف کروں گا جلدی، وہ آ کے اگر سوری بھی بولے گا ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یاد رکھو جن لوگوں وہ مومن نہیں بن سکتا وہ علی والا کبھی نہیں بن سکتا کہ جو گناہ کو معاف سامنے والے کو معاف نہیں کرتا. یہ ایک پیغام ہے میری آج چھٹی مجلس کا زینبیہ سے. محرم بہترین مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مولا حسین کا مہینہ ہے. ہم یہ مہینے میں اپنے امام حسین سے قریب ہوتے ہیں. تو اس میں حسین کی اس صفت کو دیکھو. وہی صفت جو اللہ کی وہ مولا حسین نے کیا. حر سب سے بڑا گناہ گار تھا اس وقت 61 ہجری میں. زمین پہ حر سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں تھا. کیوں؟ حر نے مولا حسین کو گھیر کے کربلا لایا تھا. ظاہری طور پہ حر سبب بنا تھا حسین کا کربلا میں آنے کی. مولا حسین تو کوفہ جا رہے تھے، کربلا لایا تھا. لیکن اس کے بعد بھی 9 دن کے بعد 10ویں دن واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. حر نے آ کے کیا کہا؟ حر نے پلیز میری طرف دیکھو. حر نے آ کے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا حسین مجھے یہ پرابلم تھا، یزید یہ دے رہا تھا، یہ مسئلہ تھا اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا. نہیں. حر جانتا ہے جس کے سامنے میں جا رہا وہ دل کے رازوں سے واقف ہے. ان کے پاس جا کے ایکسکیوز نہیں کرنا. آج ہم ایکسکیوز کرتے ہیں ہر معاملے میں. ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں
ہمارے پاس گناہ کر کے ہم ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ یہ ریزن یہ ریزن یہ ریزن یہ ریزن. کبھی ایکسکیوز مت کرو, گناہ کو فوراً ایکسیپٹ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سوری بولو. خود نے جیسے کیا, خود نے آگے ایک جملہ کہا مولا سے, اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں پہ رکھا, رکھ کے کہا مولا حسین آپ مجھے معاف کرو, میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں, جو میں نے غلطی کی اس کا میں اعتراف کر رہا ہوں, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے معاف کرو. ایک جملہ بولا, کرم حسین اتنا ہوا, اس کو اٹھایا نیچے سے, سینے سے لگایا, لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. صلوات پڑھے محمد والے. آپ نے غور کیا, ایک جملے میں حسین نے حر کی خدمت بدل دی, ورنہ حر آج جہنم میں ہوتا, شبر عمر سعد کے ساتھ ہوتا. ایک لمحے میں حسین نے حر کو حر بنا دیا, ایسا عطا کیا کہ آج ہر زائر جو مولا حسین کے پاس جاتا ہے, اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ, وہ حر کے پاس ضرور جاتا. حر کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو, یہ محرم. جب کسی مجلس میں جاؤ, جب کسی عزاخانے کو جاؤ, جب کسی علم مبارک کی زیارت کرو, آلویز بولو امام کو کہ مولا میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, میرے سوائے گناہ کے کچھ. آلویز حکم ہے کہ آلویز اپنے گناہوں کو یاد کرتے جاؤ اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے جاؤ. جو گناہوں کو یاد نہیں کرتا, دوسروں کے گناہ نہیں, اپنے گناہ, دوسروں کی طرف مت دیکھو. بامبے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ہم کو دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا کہ واٹ آئی ایم, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. اس لیے کہ اپنے گناہ ہم کو معلوم ہے, میرے گناہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنے کیے, کمرے میں کیے, اکیلے میں کیے, اندھیرے میں کیے. لیکن وہ کریم, اتنا بڑا کریم پروردگار کہ انسان جب کمرے میں الگ بھی گناہ کرا, کسی کو نہیں معلوم, اس کو معلوم ہے اس کے خدا کو معلوم, لیکن جب وہ معاشرے میں ہم کو پیش کرتا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کرتا. رحمت کا, وہ گناہ کو راز رکھتا ہے, وہ اوپن کسی کے سامنے نہیں کرتا. اب وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی کسی مومن کے گناہ کو اوپن مت کرو. آج یہ واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر ہم کتنے آرام کے ساتھ کسی کی بھی بات کو مارکیٹ میں لاتے ہیں. یہ ایک بدترین گناہ. دوستو دور ازاں ہے, کم از کم یہ بیماری کو چھوڑ دو. کبھی کسی کا نام, کبھی کسی کی برائی, کبھی کسی کی بری چیز واٹس ایپ پہ اگر تمہارے پاس آئی بھی تو تم اس کو فارورڈ مت کرو. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اگر غلط ہے اور تم نے فارورڈ کر دیا تو تم ذمہ دار ہے, یو آر ریسپانسبل, تم پرابلم میں آؤ گے. اور یہ مت سمجھو کہ میں واٹس ایپ پہ فارورڈ کر کے اس کو ذلیل کروں. دوستو جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. پورا میرا پیغام یہی چھٹی مجلس کا کہ کوشش یہ کرو کہ ہم پیغام حسین کو دنیا تک پہنچائیں. بس مولا حسین کی سیرت کے کچھ پہلو, کوالٹیز, کچھ مولا کے ارشادات اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. صرف 4 دن رہ گئے محرم ختم ہونے, 10 دن عاشورہ تک. کتنے دن؟ آج 6 گزر گئے. بس 4 دن, 3 دن کے بعد وہ قیامت کا دن آ جائے گا. کوشش کرو کہ یہ 6 دن جو گزرے اور اب 3 دن جو باقی ہے, اپنے حسین کو راضی کر لو. حسین راضی ہو جائے. اگر حسین تم سے راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے. مولا حسین ایک ایسی پرسنالٹی ہے, ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر مذہب کا آدمی مولا حسین کو ریگارڈ کرتا ہے. کیوں؟ حسین انسانیت کے لیے مولا نے کام کیا ہے, ہیومینٹی کے لیے کام کیا.
اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، ابھی بامبے میں آ رہا تھا، راستے میں جو بینرز لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ بینرز لگتے ہیں محرم میں، کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ فاطمہ کے لال نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ مولا حسین نے کسی ملک پر یا کسی شہر پر حکومت نہیں کی، حسین نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، یزید کی حکومت تھی، کسی شہر پہ حسین کی حکومت نہیں تھی، لیکن حسین کی حکومت اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک انسانوں کے دلوں پر ہے۔ مولا نے دلوں پہ حکومت کی، شہروں پہ حکومت کر کے کیا کریں گے؟ انسانیت پہ حکومت کی، وہ کردار ہے حسین، وہ کردار ہمارے پاس آنا۔ بس آج یہاں پر خواتین میں مہندی ہوتی اور کثیر تعداد میں میری ماں بہنیں آ رہی، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کل بھی انشاءاللہ 5:15 بجے، اب یہ بڑی راتیں بڑے دن شروع ہو گئے، 5:15 تک ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے، پرسے کو قبول کرے۔ دوستو، آج 6 محرم کا دن پورا گزر گیا، شام آ گئی۔ کل کی صبح جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کرنا۔ اب یہ دن آہستہ رونے کے دن نہیں۔ کل کی صبح، آج رات سے مولا حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہے تھے، ہاتھ میں خالی کوزے تھے۔ یہ جو آپ کو پورے بامبے میں اور پوری دنیا میں سبیلیں نظر آ رہی، یہ حسین کے بچوں کی نام کی سبیل۔ کبھی یہ نہیں سوچو یہ سبیل چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہو سکتا ہے ان سبیلوں پہ سکینہ بھی کبھی رہ کر پانی پلا رہی ہو۔ میرے مولا حسین اتنے پیاسے، ان کے بچے اتنے پیاسے۔ کل 7 محرم ہوگی، کل سے میرا مولا ان پیاسوں کے قافلے کو لے کے ایک ایک دن گزار رہا۔ خیام حسینی سے التش کی آوازیں بلند ہوئی۔ دوستو، آج ابھی ذاکر حسین نے مرثیہ جو پڑھا، وہ ایک ایسے شہید کا پڑھا جس کی شادی کے ارمان بی بی زینب کو تھے۔ وہ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر شہزادہ، یہ وہ شہزادہ کہ جو صورت و سیرت میں نانا جیسا تھا، جس کی آواز پہ حسین ٹھوکریں کھانے لگے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ہر شہید کی آواز پہ حسین گئے، لیکن جب علی اکبر نے پکارا تو میرا مولا اتنا اکیلا ہو گیا تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی آ کے پکڑنے والا نہیں ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسمہ، نہ محمد ہے۔ بوڑھا باپ جائے تو کہاں جائے، کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے، اور یہ کہتے جاتے تھے، بتاؤ علی اکبر حسین کدھر آئے بیٹا؟ اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا، ولدی حسین آیا ہے۔ جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا کہ علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا۔ جواب نہیں ملا، حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ علی اکبر کے پہلو میں لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار اب تو گواہ رہنا کہ حسین کا بازو برابر کا بیٹا تھا۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ شہزادہ جانتا ہے کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا، حسین نے ہٹانا چاہا، پھر رکھ لیا، لیکن جب حسین نے زور دے کے ہٹایا، خدا کسی باپ کو نہ دکھائے، حسین نے علی اکبر کے سینے کو دیکھا، وہ نیزے کی علی کو دیکھا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ اب
دل میں خواہش ہوئی کہ لاشیں کو میں خیمے تک لے کے جاؤں. تھوڑی دور جاتے دیکھتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب لاشا خیمے میں پہنچا بی بی زینب نے جب علی اکبر کی میت کو دیکھا اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا. کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے بیٹا اور تمہارا لاشا. پروردگار میرے مظلوم شہزادے کے زخمی سینے کا آواز ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول کر. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے. علی اکبر کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں اس سال. اور جب بھی اپنے مولا کا ذکر کریں اس ذکر کو مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. وارث کربلا کو سلامت رکھ. دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما. عزا خانوں کی حفاظت فرما. اور جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دیں. ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور میر انیس مرزا دبیر کے لیے بھی پڑھ دیں.